ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ابھی آپ کے سامنے چند دنوں میں آ جائے گا۔ اس ماہ مبارک کو پانے والا خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا معمولات اختیار کرنے چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بددعا کی ہے جو ماہ رمضان کو پا کر بھی اللہ کو راضی نہ کرے۔ ہمارے اکابرین کا جو طریقہ تھا وہ رمضان المبارک میں کس طرح اللہ کو راضی کرتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا سال کی عبادت، چاہے وہ کوئی بھی بڑی عبادت ہو، وہ عبادت رمضان کے مہینے کی عبادت کے ساتھ دریا کو جیسے سمندر کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، ایسی نسبت بھی اس کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عبادت بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ہاں عطا بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رمضان کی سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں قرآن حکیم کا نزول کیا، یہ تلاوت قرآن اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ عطا نہیں کی۔ اللہ کا فرشتوں کی جتنی بڑی جماعت ہے، کتنے فرشتے ہیں؟ بارش کے ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے، پھر اس کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ روزہ اطہر پہ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام درود و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ اتنی لا تعداد فرشتوں کی جماعت، لیکن صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں ہیں جو قرآن پاک کے قاری ہیں، چونکہ آپ کو پیغمبر بنایا اللہ نے اپنا، یعنی پیغام پہنچانے والا نبیوں تک، اس لیے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، لیکن باقی کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھتا۔ اللہ نے ہمیں یہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ اس لیے جب انسان دیکھتا ہے کہ جو کام وہ خود نہیں کر سکتا دوسرا وہ کام کر رہا ہو، اعلیٰ کام، تو انسان اسے حسرت سے دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا بات ہے اس کی، کہتا ہے نا اس طرح۔ اب انسان کے پاس گاڑی اچھی نہ ہو، کسی گاڑی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کتنی اعلیٰ گاڑی ہے، اس کی طرف نسبت کرتا ہے، لیکن ہونا تو دین کے معاملے میں چاہیے ہمیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھتا۔ ہمیں اللہ نے قرآن پاک جب عطا کیا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور امت محمدیہ کے متعلق زمین و آسمان کے بننے سے 4000 سال پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن میں امت محمدیہ کو دوں گا، تو فرشتوں نے کہا تھا کیا خوب امت ہوگی جو قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ کرے گی اور زبانوں پہ جاری کرے گی۔ پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا عام آدمی، ضروری نہیں کہ وہ قرآن کا حافظ ہو، قاری ہو، ایک عام آدمی، ایک بوڑھی عورت، بوڑھا مرد جب بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فرشتے وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو حسرت اور محبت سے دیکھتے ہیں کہ کیا امت محمدیہ کا مرد اور عورت ہے اعلیٰ جو اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمیں تو اس کی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کتنی اللہ نے شان دی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ فرشتے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے مرد اور عورت کے پاس فرشتوں کا تانتا بنتے بنتے آسمان تک چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اتنے اس کے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس قرآن پڑھنے والے کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیتے ہیں، پھر اس کی زبان میں شفا آ جاتی ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کے بعد جس پہ پھونکتا ہے اس مریض کو بھی شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے پھونکا اسی لیے قرآن پڑھ کے، کیونکہ یہ حدیث، یہ روایات ان کو مضبوط پتہ تھی۔ اب آپ دیکھیے، یہ قرآن اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں
اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ حضور جن پہ قرآن اترا اور جبرائیل جو قرآن لے کر آیا، دونوں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ کبھی حضور سناتے تو جبرائیل سنتے، کبھی جبرائیل سناتے حضور سنتے، کہیں جبرائیل رک جاتے تو اسے وقف جبرائیل لکھ کر قرآن پاک کی زینت بنا دیا گیا۔ صفوں پہ آپ کو سائٹ پہ ملتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت جبرائیل قرآن پڑھا بھی سنا بھی، حضور نے قرآن پڑھا بھی سنا بھی۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی نبی کی سنت، آپ قرآن سنتے ہیں وہ بھی نبی کی سنت۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جو ہمارے امام ہیں، آپ کا رمضان میں کیا معمول تھا کہ آپ رمضان میں 63 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں ایک رات میں، یوں 60 قرآن ختم ہوتے، اور 10 دن میں ایک تراویح میں قرآن، 10 دن میں ایک قرآن، 10 دن میں ایک قرآن، 3 قرآن، یہ 63 قرآن حکیم امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ختم فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ تو بڑی جماعت ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صبح بیٹھتی تھی تہجد کے بعد ہی اور پڑھنا شروع کرتی تھی، چاشت کی نماز سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے ایک رکعت میں پورا قرآن حکیم ختم کر دیا۔ صحابہ کی تو جماعت ہی ایسی تھی، لیکن ائمہ کو دیکھیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 70 قرآن پاک رمضان میں ختم کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی ہر 7 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور رمضان میں تلاوت سارا دن رات کرتے رہتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان آتا تو فرماتے ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام، یہ مہینہ آ گیا قرآن پڑھنے کا اور کھانا کھلانے کا، یعنی افطار کرانے کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پورا سال موطا امام مالک کا درس دیتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن چھوڑ کر فرماتے شہر الذی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے انزل القرآن، جس میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اب صرف قرآن ہوگا۔ رات دن قرآن پاک کی تلاوت رہتی تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن پاک روز کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ اب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، آپ بیتی میں ان کا پڑھیے کہ کس طرح فرماتے تھے کہ رات کو بھی قرآن کا ختم ہوتا تھا، دن کو بھی قرآن حکیم کا ختم ہوتا تھا، اور گھر کی بچیاں عورتیں تک قرآن پاک ایک روزانہ ختم کرتی تھی۔ آج ہمارا تعلق قرآن پاک سے کمزور ہو گیا ہے، ہم پریشان ہیں، ہم بیماریوں میں پڑ چکے ہیں، ہم ذلت کے اندر آ چکے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشانی میں زیادہ نظر آتا ہے، تکلیف میں زیادہ نظر آتا ہے، چونکہ جب قرآن سے تعلق ہمارا کمزور ہوگا، اللہ کی ذات سے تعلق کمزور ہو جائے گا، تو پھر اللہ کی مدد ہم سے ہٹا لی جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، دن کو قرآن پڑھیں، رات کو قرآن پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پاک سیکھنے کی نیت کر کے آج سے سیکھنا شروع کر دے۔ عمر کی حد نہیں ہوتی قرآن کے لیے، یاد رکھیں۔ آج کا بوڑھا کہتا ہے جی میں تو بوڑھا ہو گیا، اب قرآن کیا سیکھوں۔ بوڑھا اگر یہ سوچتا ہے تو ابو قحافہ کو دیکھ لے، جو 75 سال کی عمر میں حضور کے سامنے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آئے اور آ کر کلمہ پڑھا۔ 75 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو قرآن سیکھنے کی توفیق دی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی 70 سال کی عمر میں بارگاہ میں آیا اور آ کر کلمہ پڑھنے کے بعد اتنے قرآن پاک کو سیکھ کر قرآن کے حامل بن گئے تھے
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے تو مسجد نبوی کا امام اور مؤذن آپ کو بنا کر گئے۔ صحابہ پیدائشی قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن سیکھا ہے، لیکن سیکھا ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا تو مرد عورت سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں بچپن میں نہیں سیکھا تو چلو اب کیا ضرورت ہے، یا بچپن میں جیسا سیکھا ویسے ہی چلائی جاؤ۔ نہیں، تجوید صحیح کریں، صحیح طریقہ سے پڑھیں، اور پھر بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، آپ سیکھنے کے لیے استاد کے پاس چلے جائیں، استاد سے رجوع کر لیں۔ اور آج تو آن لائن ہے، بہت آسان سسٹم ہے، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے سیکھنا شروع کیا، ادھر آپ کو موت آ گئی، قیامت کے دن آپ قرہ اور حفاظ کی صف میں اٹھائے جائیں گے۔ لیکن آج تو لاپرواہی ہے، آج تو قرآن سیکھنے کی، رمضان میں انشاءاللہ سارے کوشش کریں گے، زیادہ تلاوت کریں، اور یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ سب وظیفے چھوڑ کر، سب اوراد چھوڑ کر، سب مراقبے چھوڑ کر، سب چیزیں چھوڑ کر، رمضان صرف قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ تلاوت قرآن ہے۔ امام احمد نے 99 مرتبہ اللہ کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا خواب میں اگر اب مجھے اللہ کی زیارت ہوئی تو میں اللہ سے ایک خاص سوال کروں گا۔ جب 100ویں مرتبہ زیارت ہوئی، پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا احمد میرے قرب کا سب سے بڑا طریقہ تلاوت قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ یہ بتا دیں کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھے؟ اللہ نے فرمایا احمد سمجھ کے بھی اور بغیر سمجھے بھی۔ ایک بندے کو ترجمہ ہی نہیں آتا لیکن وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے وہ بھی قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ آپ رمضان میں تلاوت کثرت سے کریں، پورا سال کی بیماریاں ختم، پریشانیاں ختم، آفات ختم، اللہ کا قرب ملے گا، اور انشاءاللہ پورا سال عبادت کی توفیق ملے گی۔ جو تہجد پڑھے گا رمضان میں لیلۃ القدر بھی پا لے گا۔ آپ رات کو اٹھیں، سحری سے پہلے 2 رکعت صرف آپ تہجد کے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بے شک سحری بنائیں، عورتیں سحری بنائیں، مرد اپنا سحری کھائیں، جو کریں 2 رکعت رات کو پڑھیں۔ پورا مہینہ رمضان آپ کو لیلۃ القدر بھی مل جائے گی، پورا مہینہ تہجد کے بھی ثواب ملے گا، اور آپ کو پورا سال انشاءاللہ عبادت کی توفیق ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔